میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ان لوگوں کی ملاقات کی جگہ حوض کوثر قرار دے. آپ غور کریں درجہ کیا ہے, بلندیاں کیا ہیں, امام کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ آنسو جو ہمارے امام حسین کے غم میں بہہ رہے ہیں یہ کتنے عظیم آنسو ہیں. امام سے روایت ہے کہ وہ اما من عبد, کسی بھی بندہ ایک مومن کی نگاہ سے آنکھوں سے ہمارے لیے قطرہ نکلتا ہے, یہ آنسو نکلتا ہے, خدا بند عالم اس ایک آنسو کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہے. امام جنت بانٹ رہے ہیں, ایک آنسو کا قطرہ. شیخ جعفر شوستری علیہ رحمت اور رضوان بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں, انہوں نے خصائص حسینیہ میں یہ بات لکھ کے لکھی ہے کہ میں جب اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میرے عمل میں کوئی ایک ایسا عمل نہیں جس کے لیے میں کہہ سکوں اس میں ریاکاری نہیں ہے. نماز ہے تو اس میں ریاکاری, روزہ ہے تو اس میں ریاکاری, حج و زکوٰۃ ہے تو اس میں ریاکاری, خمس ہے تو اس میں ریاکاری. ہر جگہ میں اپنے عمل میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ضرور پاتا ہوں. کوئی ایک ایسا عمل جس میں میں یقین سے کہہ سکوں کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے. ہر جگہ کچھ نہ کچھ خامیاں ریاکاریاں ہیں, لیکن پروردگار ایک عمل وہ ہے جس میں ریاکاری نہیں ہے. وہ کون عمل؟ تو وہ آنسی جو حسین کے غم میں پڑتا ہے. آپ سچ بتائیں دنیا کا کوئی آدمی تصویر کھنچانے کے لیے روتا ہے؟ دل پر چوٹ پڑتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں. یہی ایک آنسو وہ ہے جو ہماری قیامت میں بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ان آنسوؤں کو پاک رکھے, اور آنسو جن آنکھوں سے نکل رہے ہیں ان آنکھوں کو حرام سے پاک رکھے تاکہ پاک زر سے پاک آنسو نکلے. ایسا نہ ہو ہم مجلس میں جن آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں مجلس کے بعد انہی آنکھوں سے نامحرموں کو بھی دیکھیں. جن زبانوں سے یا حسین کہہ رہے ہیں انہی زبانوں سے غیبتیں بھی کریں. اگر آپ کسی کو اچھا پانی شربت پلانا چاہتے ہیں تو گندے گلاس میں شربت نہیں پلاتے, گلاس کو صاف کر لیتے ہیں, ورنہ گلاس کی گندگی شربت کو بھی متاثر کرتی ہے. تو حسین کے غم میں آنسو بہانا ہے تو یہ آنسو پاک ہے, خالص ہے. اپنی آنکھوں کو ہم حرام سے محفوظ رکھیں تاکہ پاک آنکھوں سے پاک آنسو نکل سکے. زبانوں کو محفوظ رکھیں تاکہ پاک زبانوں سے حسین کا نعرہ نکل سکے. عزیز دوستو ان آنسو کو سنبھال کے رکھیں. فرماتے ہیں کوئی بھی آنسو جو حسین کے غم میں نکلتا ہے اور بہہ کر کے رخسار پر آ جاتا ہے خدا اس کو جنت میں بڑا درجہ عطا کرتا ہے. ان آنسو کو بچا کے رکھے. اور روایت عجب جملہ ملتا ہے کہ جو آنسو امام حسین کے قتل میں نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ آنکھ سے نکل کے رخسار پر آ جاتا ہے خدا اس کو جنت عطا کرتا ہے. اور وہ آنسو جو ہمارے کسی چاہنے والے کی تکلیف کو سن کر کے نکلتا ہے, امام حسین کی تکلیف کو سن کے نکلتا ہے ایک الگ آنسو ہے, اور ہمارے چاہنے والوں کی تکلیف کو سن کے اگر آنسو نکلتا ہے اور وہ تکلیف ہمارے چاہنے والوں ہمارے دشمنوں سے ملی ہو تو خدا بند عالم یہ ہمارے چاہنے والوں کے غم میں آنسو بہانے والوں کو بھی جنت عطا کرتا ہے. فرماتے ہیں اگر کسی کا آنسو نکل رہا ہے اس غم کی بنا پر, اس تکلیف کی بنا پر جو ہماری بنا پر اس سے پہنچی ہے, یعنی کوئی عزادار ہے اس کو کوئی ستا رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, اور اس اذیت کی بنا پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے, خدا بند عالم اس شخص کو جہنم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا.
آپ غور کریں اہل بیت عزاداری کی کیا فضیلت بیان کی ہے. مجھے آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا، کوشش کریں اس عزاداری کو جوش سے زیادہ ہوش میں لے کر کے آئیں. ایسا کوئی جوشیلا کام نہ کرے جو ہماری عزاداری کو متاثر کر سکے. ہمارا فرض اس وقت ہے جب چاروں طرف سے کانٹوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے دشمن ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو ہوشیار وہ ہے جس کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی میں اپنے دامن کو بچا کر کے نکال لے جائے. الجھ جانا کام نہیں ہے. ہم کانٹوں کو نہیں روک سکتے لیکن احتیاط کر کے اپنے دامن کو بچا تو سکتے. اس حالات میں جہاں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، دشمن اپنے پرائے مل کے عزاداری پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ جوش زیادہ ہوش میں کام لے اور عزاداری کو بچا کر کے لے جائیں. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا جوش ہماری عزاداری کی محدودیت کا سبب بن جائے. ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں ہندوستان میں بھی اور ہندوستان کے باہر بھی دیکھے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب کرفیو لگا ہوا تھا ایک شہر میں اور جلوس اٹھنے کی بات تھی اور بغیر پاس کے کوئی نکل نہیں سکتا تھا، تو گورنمنٹ نے کہا تھا ہر وہ شخص جو کالے کرتے پہن کے آئے گا اس کے لیے کرفیو کا پاس ہے. یہ بھی زمانہ تھا کہ آپ کالے کرتے پہن کے آئے، آپ اس کو کرفیو کا پاس سمجھیں. یہ بھی زمانہ گزرا، یہ بھی ہماری چیزیں موجود تھی. اب ایسا زمانہ نہ آئے کہ ہم جوش میں کچھ کام کر سکیں. میری گزارش آپ سے یہ حسین کے واسطے سے اپنے جوش کو ہوش کے اندر رکھیے، ہوش پر جوش کو غالب آنے مت دیجیے.